بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لائن نیوز اور میں ہوں علی احمد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر عابدہ حسین نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے اور مالی مدد دیتے تھے۔ میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، پرویز خٹک۔ پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھے گی، اعلان آج ہوگا۔ سعودی عرب نے حوثی باغیوں کا بمبار ڈرون مار گرایا۔ غیر ملکی افواج مئی کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی افغانستان میں رہیں گی، نیٹو۔ خبروں کے اس حصے میں بات کرتے ہیں کھیل کی۔ جنوبی افریقہ سے T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، بڑے نام ڈراپ۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ APP کے مطابق عابدہ حسین نے DGTV چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام صدر کے زیر نگرانی تھا اور نواز شریف لا علم ہوتے تھے۔ میرا رابطہ صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ وہ نواز شریف پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ 1990 میں مجھے امریکہ میں سفیر وزیر اعظم نے نہیں بلکہ صدر غلام اسحاق خان نے بنایا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان نے کہا تھا کہ ہمیں جوہری پروگرام کی تکمیل کے لیے 18 ماہ لگیں گے۔ کہا گیا آپ نے 18 ماہ امریکیوں کو مصروف گفتگو رکھنا ہے اور میں نے ایسا ہی کیا۔ عابدہ حسین کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ فون پر بات نہیں کرنی۔ 18 ماہ کے دوران 5 مرتبہ پاکستان آ کر صدر سے بریفنگ لی۔ نیوکلیئر پروگرام 1983 میں نہیں بلکہ 1992 میں مکمل ہوا تھا۔ امریکی پارلیمنٹیرینز اور سفارتکار ہمیں جوہری پروگرام رول بیک کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ میں نے ایسی سرگرمی نہیں رکھی تھی کہ خفیہ والوں کو کچھ ملتا اور وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے۔ سابق سفیر کا کہنا تھا یہ درست ہے کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو سپورٹ کیا تھا اور وہ انہیں مالی مدد بھی فراہم کرتا تھا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ نوشہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے کہا کہ اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، لیکن عمران خان کی مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، اس لیے ان کے ساتھ مخلص ہوں۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ جس کا ساتھ دوں وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور اگر ساتھ چھوڑوں تو صفر ہو جائے گا۔ آج اپوزیشن اور اسمبلی ممبران میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میں ان کو سنبھالتا ہوں۔ بعد ازاں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ میں پرویز خٹک نے اپنے بیان کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں نے نوشہرہ میں مقامی لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ مخلص ہوں۔ ہم اپنے حلقے میں اپنی کاوشوں اور عمران خان کی سپورٹ سے کامیاب ہوئے، جبکہ ضمنی انتخابات میں ہمارے امیدوار کے خلاف متحد تمام اپوزیشن پارٹیوں کو شکست دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ آج کریں گے۔ اوگرا نے قیمتوں میں 12 روپے تک اضافے کی سمری حکومت کو بھجوائی ہے۔ اوگرا کی ارسال کردہ سمری کے مطابق پیٹرول 12 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اوگرا کی ارسال کردہ سمری میں مٹی کا تیل 7 روپے اور لائٹ ڈیزل 5 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں اتحادی فوج نے حوثی باغیوں کے خودکش بمبار ڈرون کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یمن سے حوثی باغیوں نے بمبار ڈرون سعودی عرب کی جانب بھیجا، تاہم دفاعی فضائی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ڈرون حملے کو ناکام بنانے سے متعلق میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ایرانی ساختہ جدید قسم کا ڈرون بارودی مواد سے لیس تھا اور طاقتور دھماکہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کرنل ترکی المالکی نے مزید بتایا کہ ملک و ملت کے تحفظ کے ضامن بہادر اہلکاروں نے خطرے کو بانپتے ہوئے فوری رد عمل دیا اور بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یمن میں حوثی باغی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں عرب عسکری اتحاد اور حوثی باغیوں کے درمیان گمسان کی جنگ 2015 سے جاری ہے، جس میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔
نیٹو حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود غیر ملکی افواج مئی کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی افغانستان میں رہیں گی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے نیٹو حکام کا کہنا تھا کہ اپریل کے آخر تک غیر ملکی افواج کا افغانستان سے مکمل انخلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انخلا کی شرائط پوری نہیں ہوئی اور اب امریکہ کی نئی انتظامیہ افغان پالیسی میں رد و بدل کرنے کے ساتھ افغانستان سے جلد بازی میں نکلنے پر بھی غور کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پھر انخلا کی زیادہ بہتر حکمت عملی سامنے آ جائے۔ نیٹو حکام کے مطابق فروری کے نیٹو اجلاس میں بھی افغانستان سے انخلا کی صورت پر بات کی جائے گی۔ پچھلے سال ہونے والے ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا رواں برس مئی تک مکمل ہونا ہے۔ افغانستان میں امریکی اہلکاروں سمیت نیٹو افواج کے تقریباً 10,000 اہلکار موجود ہیں۔ جنوبی افریقہ سے T20 سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ چیئرمین سلیکشن کمیٹی محمد وسیم نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی T20 اسکواڈ کا اعلان کیا۔ پاکستان کے T20 رکنی اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، حیدر علی، خوشدل شاہ، حسین طلعت، دانش عزیز، آصف علی، افتخار احمد، محمد نواز، ظفر گوہر، فہیم اشرف، عامر یامین اور عماد بٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محمد رضوان، سرفراز احمد، شاہین افریدی، حارث رؤوف، محمد حسنین، حسن علی، عثمان قادر اور زاہد محمود بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب فخر زمان، عبداللہ شفیق، محمد حفیظ، شاداب خان، عماد وسیم، محمد موسیٰ اور وہاب ریاض کو اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین سلیکشن کمیٹی محمد وسیم کا کہنا تھا کہ T20 اسکواڈ کے لیے سب سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے اور T20 ورلڈ کپ بھی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 20 میچز 11، 13 اور 14 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔